تو شرائط نماز میں سے استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے۔ اگر ہم نے کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا، یعنی جب انسان نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا سینہ جو ہے، یہ سینہ کعبہ شریف کی طرف رہنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے اپنا سینہ کعبہ شریف کی طرف سے ذرا سی دیر کے لیے بھی پھیر دیا تو اس کی نماز ختم ہو گئی، اس کی نماز ختم ہو گئی، اس کی پھر نماز نماز نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور چہرہ جو ہے ہمارا، یہ چہرہ بھی ہمارے کعبہ شریف کی طرف کو رہنا چاہیے۔ تو اس متعلق آپ سے بیان چل رہا تھا، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اسی میں ذکر نکل آیا کہ یہ جو کعبہ شریف ہے تو پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، جو مسجد اقصی ہے جہاں پر آج مطلب یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو اچھا، شروعات میں یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لینا، سب سے پرانا اگر کوئی قبلہ ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پرانا اگر قبلہ ہے، یہ ایک تاریخی پس منظر مطلب یہ کہ مختصر سے میں بتا رہا ہوں، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے گا تو بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پرانا اگر کوئی قبلہ ہے، اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کے لیے اگر کوئی قبلہ بنایا تو سب سے پہلے قبلہ بنا کون سا؟ خانہ کعبہ۔ اس کا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ چلتے چلتے مطلب یہ کہ پس منظر میں بیان کروں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے مشورہ لیا کہ فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پر میں زمین بناؤں گا، زمین پر اپنا نائب بناؤں گا، فرشتوں سے مشورہ لیا۔ حالانکہ کہ اسے اللہ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، مگر یہ اس کی شان ہے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق مشورہ لیا، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت تھی کہ آگے چل کر میرے بندے بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے وہ مشورہ کریں، تاکہ مشورہ کرنے سے کام سدھرتے ہیں، بگڑتے نہیں۔ اور مشورہ اچھا دینا چاہیے۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے تو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ کوئی ہم سے گھریلو اعتبار سے مشورہ لے رہا، یا سماجی اعتبار سے مشورہ لے رہا، یا دینی اعتبار سے کوئی مشورہ ہم سے لے رہا تو ہمیں اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ تو فرشتوں نے انکار کر دیا کہ مالک ملت تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں جا کے فساد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت، یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے پہلی جلد میں، کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے ناراض ہوئے۔ اس وقت ابھی نہ زمین تھی اور یہ نہ آسمان تھا، اللہ رب العزت کا جو عرش عظیم تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ یہ تاریخی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت جب ناراض ہوا نا، تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا رب مطلب یہ کہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کی جو کرسی تھی اس کرسی کے ارد گرد جو فرشتے نا چکر لگانا شروع کر دیا۔ فرشتے کرسی کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا۔ جب 7 چکر پورے ہوئے تو اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتوں سے اپنی شان کے مطابق رب راضی ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میرا ایک زمین کے اوپر ایک ایسا گھر بناؤ، اگر میرے بندے گناہ کرنے کے بعد اگر اس گھر کا چکر لگا لیں، جیسے میں تم سے راضی ہو گیا ان سے بھی راضی ہو جاؤں۔ اگر وہ مجھ کو ناراض کر دیں گے اور اس گھر کا چکر لگائیں گے تو میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو، یعنی جب زمین بنی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ سے زمین کی شروعات ہوئی۔ زمین کا جو فرش بچھایا گیا تو خانہ کعبہ سے شروعات ہوئی۔ اس کو جو بچھایا، فرشتوں نے جو بچھایا، اور جہاں پر آج خانہ کعبہ شریف ہے، یہ ایک پانی کی شکل میں یہاں بلبلہ اوپر اٹھتا تھا، اوپر کی جانب اٹھتا تھا۔ اسی جگہ سے، یعنی زمین کی تحت السرح، جیسے جہاں سے زمین کی سرحد ختم ہوتی ہے
وہاں سے فرشتوں نے اس کی بنیاد کو اٹھایا۔ ہم اپنی شان کے مطابق اپنے گھر کی بنیاد پایا رکھتے ہیں، 5 فٹ 4 فٹ 3 فٹ رکھتے ہیں، اپنے حساب سے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ کا جب گھر بنا تو جہاں سے زمین کی انتہا ہے، یعنی تحت الثری سے لے کر اس کو خانہ کعبہ کی اس کو بنیاد کو فرشتے اٹھا کے لے کر آئے۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر حضرت آدم نے بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی رہا، اور تمام اکثر انبیاء کرام کا قبلہ کعبہ رہا۔ بعد میں جب بیت المقدس بنا تو اس کو قبلہ بنا دیا گیا، وہ قبلہ بھی ہزاروں انبیاء کا قبلہ رہا، اور خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی قبلہ شریف کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی۔ 17 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، 17 مہینے یا 16.5 مہینے تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کو چہرہ انور کر کے نماز پڑھی، یعنی اپنا قبلہ اس کو بنایا۔ جب میں نے کل جیسے بتایا کہ پھر وہ یہودیوں کو عزت راس نہیں آئی، اور جب انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلہ، تو مطلب یہ ہے کہ کعبے کی طرف کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ جب بات دل آقا علیہ السلام تک جب آقا کے کانوں میں پہنچی اور دل پر جب بڑی سی ٹھیس لگی، آقا علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ میرا قبلہ جو ہے اللہ خانہ کعبہ کو بنا دے، میرا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس غرض سے کہ خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دیا جائے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب لگی، قسم خدا کی اتنی محبوب لگی کہ اللہ رب العزت نے ظہر کی نماز ہو رہی، اچھا نماز کے اندر کوئی حکم ہوتا ہے تو نماز کے بعد میں پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے، مگر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی دل جوئی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ کہ مرضی کے لیے فوراً اللہ نے حکم فرما دیا میرے محبوب اپنا رخ ابھی خانہ کعبہ کی طرف کو پھیرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی نماز کی نیت کی تو بیت المقدس کی طرف نیت کی، اور 2 رکعت پوری ہو گئی، 2 رکعت پوری ہو گئی۔ اب 2 رکعت پوری ہونے کے بعد اسی عین 2 رکعت جب باقی رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہو گئے کہ محبوب اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر، میرے مولا تیری عبادت پوری ہو جائے۔ محبوب عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے تیری مرضی تیری رضا پوری ہونی چاہیے، جو تیری رضا۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، امام فخر الدین رازی اس جگہ بڑی پیاری لطیف بات کہتے ہیں، بہت پیاری لطیف بات امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم اس قبلے کی طرف کو تم کو پھیریں گے جس میں ہماری رضا ہے یا ہماری مرضی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس میں ہماری مرضی ہے اس قبلے کی طرف کو تم کو پھیر دیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اس طرف تم کو پھیر رہے ہیں جس طرف تمہاری مرضی ہو، سبحان اللہ، تم اس کو قبلہ بنا دو، اس طرف قبلہ بنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف کو اپنا رخ کر لیا، اللہ نے اس کو قبلہ بنا لیا۔ قسم خدا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اور طرف اپنا رخ کر لیتے اللہ اس کو ہی قبلہ بنا دیتا، سبحان اللہ، اللہ اس کو ہی قبلہ بنا دیتا۔ اس لیے تو سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ بھی، سبحان اللہ، یہ جو کعبہ بنا ہے نا یہ قسم خدا کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کعبے کو دیکھا، اللہ نے اس کو قبلہ، کعبے کو اللہ نے قبلہ بنا دیا، ورنہ آقا علیہ السلام اس طرف توجہ نہ کرتے تو یہ کعبہ قبلہ نہیں بنتا، وہ قبلہ بیت المقدس ہی رہتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور جب آقا کی توجہ ہوئی تو دیکھیے روایت میں آتا ہے تفسیر عزیزی کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اس سے پہلے فرشتے جس جگہ خانہ کعبہ ہے یہاں پر آئیں گے اور خانہ کعبہ کو دلہن کی طرح فرشتے خانہ کعبہ کو سجائیں گے، اور خانہ کعبہ جب سج جائے گا دلہن کی طرح تو فرشتے عرض کریں گے خانہ کعبہ سے، کہیں گے اے بیت اللہ چلو، بیت اللہ چلو، تو فرشتوں سے خانہ کعبہ کہے گا کہ فرشتوں میں کہاں چلو؟
کہ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں چلوں تو فرشتوں سے قبلہ کہے گا، تفسیر عزیزی ماتا ہے، فرشتوں سے قبلہ کہے گا اے فرشتوں میں خدا کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے تربت مصطفیٰ پہ لے کے چلو، سبحان اللہ، پہلے مجھے دیار حبیب میں لے کے چلو۔ میں قبلہ نہیں تھا، میں کعبہ نہیں تھا، میرے اندر 360 بت رکھے تھے، لوگ پوجا کرتے تھے، پوجا پاٹ ہوتا تھا میرے اندر، تو یہاں تو میرے اندر بت رکھے ہوئے تھے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو میں کعبہ بن گیا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو میں قبلہ بن گیا۔ پہلے مجھے دیار رسول میں لے کے چلو، اللہ کے رسول کی تربت میں لے کے چلو۔ فرشتے آقا کی بارگاہ میں قبلے کو لے کر آئیں گے تربت مصطفیٰ پر۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، میدان محشر قائم ہونے والا ہے، میدان محشر قائم ہونے والا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں میدان محشر کب قائم ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اس کو تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے کہ میدان محشر کب قائم ہوگا۔ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی، قیامت برپا ہونے کے بعد بھی میدان محشر کب قائم ہوگا، اس کا علم اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے کب قائم ہوگا۔ بہرحال جب فرشتے آقا کی بارگاہ میں تربت رسول پر، مدینہ رسول تربت رسول پر خانہ کعبہ کو لے کے جائیں گے تو تفسیر عزیزی ماتا کہ کعبہ آگے بڑھ کر تربت مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر کعبہ آگے بڑھ کر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یار کعبے کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے جو رانی کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا کیا عقیدہ ہے؟ کعبے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کو یا کہہ کر ندا دو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، یا رسول کہہ کر پکارو۔ تو قبلہ بھی کہے گا یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو زندہ نبی، جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، قبر انور سے آواز آئے گی وعلیکم السلام اے بیت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ قبر سے وہی بول سکتا ہے جو زندہ ہو؟ جو مر کر مٹی میں مل گیا ہے معاذ اللہ تو وہ بول سکتا ہے؟ تو قسم خدا کی میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، سوئے قیامت تک زندہ رہیں گے، اور انہی کی زندگی سے، انہی کے دم قدم سے اس عالم کے اندر یہ بہار ہے۔ اس لیے تو میرے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے بیت اللہ کہاں کا ارادہ؟ تو بیت اللہ عرض کرے گا یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ آقا پوچھیں گے بیت اللہ میری امت کے ساتھ کیسے پیش آنا، کیسے پیش آؤ گے؟ تو بیت اللہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جس نے میرا حق ادا کیا ہے، جس نے میرے طواف کیا ہے، یا رسول اللہ اسے بخشوا کر میں جنت میں لے جاؤں گا، یا رسول اللہ اسے بخشوا کر میں جنت میں لے جاؤں گا، اور یا رسول اللہ جو میرے پاس نہ آ سکا اس کی آپ سفارش کر کے جنت میں لے جانا، سبحان اللہ، اس کی آپ بخشش کرا کر جنت میں لے جانا۔ تو دوستو یہ خانہ کعبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا تو اللہ نے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا، ہمارے نماز کا قبلہ بنا دیا قسم خدا کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ اتنی چاہتا ہے کہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہی ہونا چاہیے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی ہی مرضی کے کام کرتا ہے، کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے، آپ کی منشا پوری کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی منشا پوری کر دی جاتی ہے جو آپ چاہ لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ خانہ کعبہ جو ہے ایسے قبلہ نہیں بنا ہے، اللہ کے رسول نے چاہا تو اللہ نے ہمارا قبلہ بنا دیا۔ تو اس کی طرف ہم منہ کر کے سبھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہمارا قبلہ رہے گا، قیامت تک تمام مسلمان کا، تمام مومنین کا یہی قبلہ رہے گا۔ اچھا دیکھیے بہت سارے لوگ نا اللہ کے ولیوں کی شانوں میں گستاخی کر دیتے کہ اللہ نے ان کو کوئی پاور عطا نہیں کی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ،
جن کے مزار پاک پر سرکار سیدنا غریب نواز نے 40 دن تک چلا کیا. جب ہندوستان آپ تشریف لے کر آ رہے تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ ٹھہرے. تو جب آپ افغانستان سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کے حکم سے جب آپ وہاں آئے تو لاہور کے اندر، وہاں آنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی. دیکھیے جہاں اللہ کا ولی ہوگا وہاں مسجد ہوگی. جہاں بھی اللہ کا ولی ہوگا، جہاں بھی آپ درگاہ پر جاؤ گے وہاں پہ بازو میں آپ کو مسجد ضرور ملے گی. تو یہ مسجدیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان اللہ والوں کی جو زندگی ہے اس جگہ کٹی. اور تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کر لو، ہم بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی تم سے راضی ہو. سبحان اللہ سبحان. مگر ہم نے مسجدوں کو تو چھوڑ دیا ہے. 4 قدم پر مسجد ہے، اس میں تو نہیں آتے. 400 کلومیٹر چھٹی بھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. 400 کلومیٹر چھٹی بھرنے کے لیے چلے جائیں گے کہ 5 چھٹی ہو گئی، 10 چھٹی ہو گئی اور میرے 25 چھٹی کر لی، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ارے خدا کے بندے، اگر تو چاہتا کہ غریب نواز تجھ سے راضی ہوں تو آپ مسجد کو آباد کر. قسم خدا کی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ رانی میں بیٹھ کر مانگے تو غریب نواز تجھ کو عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ کو عطا کر دیں گے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جائے فیض لیا جائے. وہاں جانے کے بعد فیض لینے کے تو فیض تو آدمی کہیں سے بھی لے سکتا ہے. تو وہاں جب ہم جائیں تو یہی سیکھ کر آئیں کہ جب غریب نواز کے چاروں طرف یہاں پر مسجدیں ہیں تو مسجدیں یوں ہی نہیں بنائی گئی. سرکار غریب نواز کی زندگی جو ہے وہ مسجدوں میں کٹی ہے، سجدے میں کٹی ہے. تو ہمیں بھی سجدے زیادہ کرنے چاہیے. تو یہ بات وہاں مشہور ہوئی. لوگوں نے، ایک عالم صاحب نے کہا کہ یہ جو بزرگ آئے ہیں، حاسدین ہر دور میں رہے، ہر بزرگ کا حاسدین رہے. کسی حاسدین نے حسد میں کہہ دیا کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں نا، اس مسجد کا رخ جو ہے خانہ کعبہ سے ہٹا ہوا ہے. خانہ کعبہ سے ہٹا ہوا، پھرا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی سمت نہیں، قبلے کی سمت نہیں. یہ بات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی. تو آپ نے جب بات سنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے، تو آپ نے کہا اعلان کرا دو شہر کے اندر کہ آج عشاء مغرب کی نماز یا عصر کی نماز، غالباً جو سی بھی نماز تھی، کہ یہ اگر جس کو خانہ کعبہ دیکھنا ہو تو آج وہ نماز ہماری مسجد مان کر. سبحان اللہ سبحان. جس کو خانہ کعبہ دیکھنا ہو وہ ہماری مسجد میں آن کے نماز پڑھے. غالباً عصر یا مغرب کی نماز تھی. تو وہ جو عالم صاحب تھے جو حاسدین میں سے تھے، حسد کر رہے تھے، وہ بھی آگے نماز پڑھنے کے لیے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو تمام مصلین اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ دیکھے. سبحان اللہ. تمام مصلین اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ دیکھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بتاؤ کہ ہماری مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے یا کسی دوسری طرف؟ کسی دوسری طرف ہے. تو وہ عالم صاحب قدم مان کے گر گئے کہ حضور ہماری مسجدوں کا رخ ہٹ سکتا ہے مگر آپ کی مسجد کا رخ تو خانہ کعبہ کی طرف. سبحان اللہ. دوستو ہم جہاں بھی رہیں، کسی جگہ ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، یا اگر ہم زمین کے اندر بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں، تو ہمیں رخ خانہ کعبہ کی ہی طرف کرنا پڑے. اگر ہم بلندیوں پہ، کتنی اونچی بلندیوں پہ کیوں نہ چڑھ جائیں، ہمیں رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا پڑے گا. یعنی زمین تحت الثری سے لے کر اور عرش معلیٰ تک جتنی یہ فضا ہے، جتنی فضا ہے، خالی عمارت کا نام ہی قبلہ نہیں ہے. جو خانہ کعبہ یعنی کالے پتھر کا جو بنا ہوا ہے، اس کا نام ہی قبلہ نہیں ہے، بلکہ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ فضا جو ہے سب کا سب قبلہ ہے. سبحان اللہ. تحت الثری میں بیٹھ کر نماز پڑھے، زمینوں کے اندر پہنچ جائے، وہ بھی کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کرے گا، اور جو بلندیوں پر چڑھ جائے وہ بھی کعبہ شریف کی طرف کوئی منہ کر کے نماز ادا کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. مالک مولا جو کچھ ہم نے یہ پڑھا سنا دین کے مسائل پر مولا ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. اے مالک مولا اس عشاء کی نماز جو ہم نے باجماعت ادا کی مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب اس میں حاضر ہیں سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما. مولا جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما.
اے مالک مولا ہماری بستی کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہماری بستی کے تمام مسلمانوں کو مولا نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما دے، رب ذوالجلال ہم سب کو زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ و معمون فرما، ہماری دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین اجمعین، حق لا الہ الا اللہ۔